إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. جماعت اہل حدیث، سلفی دعوت، منہج سلف اور اس انداز کی جو اصطلاحات ہم ماضی میں کثرت کے ساتھ کتابوں میں پڑھتے تھے، اب وہ چیزیں ہم کو سوشل میڈیا میں سننے میں آنے لگی ہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چند سالوں سے کچھ لوگوں نے منہج سلف کے نام سے نئی باتیں ایجاد کر لی، نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے سلف صالحین کے منہج کی ایک نئی اصطلاح معاشرے میں عام کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے میدان دعوت میں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ منہج سلف کیا ہے، منہج صحابہ کیا ہے، منہج محدثین کیا ہے، منہج اہل حدیث کیا ہے، تو دراصل یہ چاروں اسما جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اہل حدیث کا وہی منہج ہے جو سلف کا منہج ہے، محدثین کا وہی منہج ہے جو سلف کا منہج ہے۔ اور سلف کا منہج کسے کہتے ہیں اس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ منہج کہتے ہیں طریقہ اور راستہ کو، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ کو۔ اور یہاں پر سلف سے مراد گزرے ہوئے لوگ میں جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ مراد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں، ان کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں۔ تو یہ جو بہترین زمانے کے لوگ ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تابعین کے بعد تبع تابعین، ان کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث ان اسلاف کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، محدثین بھی انہی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جب اگر منہج سلف کہا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سلفی اسی منہج کی پیروی کرنے والے، اہل حدیث بھی اسی منہج کے پیروی کرنے والے، محدثین بھی اسی منہج کے پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی مختلف نام ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے۔ اصل جو ہے منہج سلف ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا منہج ہے اور اس کا راستہ ہے۔ تو اس راستے پر چلنے والے لوگوں کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، محدثین بھی کہا جاتا ہے، محمدی بھی کہا جاتا ہے، اہل الاثر بھی کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہج سلف کیا ہے، منہج صحابہ کیا ہے، منہج محدثین کیا ہے، منہج اہل حدیث کیا ہے، یہ ایک ہی سوال ہے۔ اس طریقے سے الگ سے سوال کرنا ہی سوال صحیح نہیں ہے نا بھائی۔ اہل حدیث کا منہج وہی ہے جو محدثین کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، اور سلف کیا ہوتے ہیں پہلے سلف سمجھے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ منہج سلف کیا ہے تو پھر آپ یہ سوال الگ الگ سے لکھتے ہی نہیں۔ سلف کہتے ہیں جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے مسلمان گزرے ہوئے اچھے لوگ گزرے ہیں، ان کو سلف کہتے ہیں۔ یعنی سلف کا مطلب الا ما قد سلف، اللہ نے قرآن میں کہا نا جو گزر گیا آگے دیکھو۔ تو سلف کا مطلب جو پہلے گزر گئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو صحابہ بھی سلف ہیں، محدثین بھی سلف ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی جو پہلے لوگ صحابہ تابعین محدث سارے سلف ہیں۔ اب منہج کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل۔ ان کا وہ کس عقیدہ اور عمل پر تھے، وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے، وہ توحید پر تھے، کس سنت پر تھے، کس چیز کی دعوت دیتے، اس کو منہج کہتے ہیں۔ عقیدہ اور عمل کی مضبوطی اور کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ وہی مراد اور صحیح لیا جائے گا، اور وہی اسی کو معتبر سمجھا جائے گا جو ان کا تھا، جو سلف تھے۔ آج کوئی شخص کتاب و سنت کا خود ساختہ معنی کرے گا، اس کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے ایسا معنی کیا ہے جو سلف میں کسی نے معنی نہیں کیا، یعنی جو سلف کا منہج ہی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف چلنا شروع کر دے۔ یہ ہے منہج سلف، یعنی مومنین کا ایک راستہ چلا آ رہا ہے پہلے سے، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، برا ٹھکانہ، جہاں لگنا چاہتا ہے اس کو وہاں لگا دیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں منہج سلف کو پکڑنے کی تلقین کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ جی بالکل، امام ابو حنیفہ بھی سلف میں شامل ہیں۔ بس آپ دیکھیں گے نا کہ سلف میں کتاب و سنت کے مطابق کس کی بات ہے، راجی اور مرجو بھی اہل سنت میں، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک وقت میں اگر صحابہ میں کسی چیز میں اختلاف ہو گیا، تابعین میں، محدثین میں، تو آپ نے راجی بات کو لینا، اور سلف کی بھی یہی دعوت تھی۔ کیوں نہیں آیا پھر بھائی، کیوں نہیں آیا؟ میں نے جب کہہ دیا کہ صحابہ کرام بھی سلف میں ہیں، بلکہ امت کے سب سے پہلے سلف اور مومنین صحابہ کرام ہیں، تو اس کے اندر یہ عمومی طور پر یہ یعنی اہل بیت بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہم نے کبھی خارج نہیں کیا ان کو۔ یہ تو یعنی آپ کے ذہن کی بات ہے نا، آپ نے نہیں سنا، جیسے اوپر ایک بھائی نے کہا ہم نے نہیں سنا، بلکہ نہیں سنا تو بھائی ان کی غلطی ہے یا ان کے علم میں نہیں۔ 300 سال کی تو حدیث میں ہے نا کہ سب سے بہترین لوگ میرے دور کے قرن 100 سال کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ ہو گیا 300 سال جو حدیث میں جس کی دلیل، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جو اس کے بعد لوگ آئیں گے وہ اگر انہی کے منہج پر ہیں اور جن کے عقائد اور مال انہی کے منہج پر ان کو لیا جائے گا، ورنہ بعد میں تو ابن عربی صوفی بھی تھا نا مشرک، جس کو زابی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر اس کی کتابوں میں کفر نہیں تو پھر کچھ بھی کفر نہیں ہے۔
یعنی ابن عربی صوفی جو تھا. تو ایسے گمراہ لوگ بھی گزرے تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے سلف میں نہیں ہیں. وہ تو گمراہ تھے، تو گمراہوں سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ لوگوں کے تو بہت قسم کے اعتراضات ہیں نا. وہ تو غنیت الطالبین آپ پڑھیں گے، اہل حدیث کے بارے میں گمراہ فرقوں نے اہل حدیثوں کے مختلف نام رکھ دیے. آپ کا اپنا جو کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں نا. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں ہمارے بارے میں. ہمارا منہج آپ کے سامنے ہے، دن رات یہاں پر تحقیق ہوتی ہے. اہل بیت متع کرنے والے ہمیں کہتے ہیں، یعنی متع کرنے والے دن رات متع کی دعوت دینے والے اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کو کہیں گے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، پھر ماننا کہ علی رضی اللہ عنہ کیا متع حرام ہے. تم تو مانتے نہیں، یہ تو ہم نے ہی مانا ہے بھائی. اہل مختار سقفی پر اہل بیت نے لعنت کی ہے. سلفی بھی سقفی جو اہل سلفی بھی ہیں وہ یعنی مختار سقفی پر لعنت کرتے ہیں جس طریقے سے اہل بیت نے لعنت کی ہے، اور وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار دروافظ شیعہ اس کو الہ اسلام کہتے ہیں. تو بھائی ہم نے اس منہج پر ہم اپنی عمل سے ثابت کیا نا، باتوں سے کیا ہوتا ہے، دعووں سے کیا ہوتا ہے. باقی آپ دیکھیں نا کہ جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، امام مالک کی بھی کتاب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی، بخاری مسلم کی. اس لیے جن کی ایک پوری کتاب ہے حدیث کی، جن کے اندر انہوں نے اہل بیت سے روایات نقل کی ہیں، تو ان کا نام لیا جائے گا. اب جو امام جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، امام رضا ہیں، جو اہل بیت کے دوسرے افراد، ان کی تو حدیث کی کتابیں نہیں ہیں نا. ہاں ان کی جو جہاں چیزہ جو روایتیں ہیں گی ان کا ذکر ہوگا. جیسے میں نے زین العابدین رحمہ اللہ کا ذکر کر دیا، علی رضی اللہ کا ذکر کر دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسین رضی اللہ کی روایتوں کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے. تو وہاں بات ہوگی. ایک پوری کتاب کا مصنف ہے، جب بھی اس کی کتاب میں سے کسی روایت کا نام لیں گے تو کہیں نا امام بخاری کی کتاب ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ذکر زیادہ ہو رہا ہے بھائی امام بخاری کا، مسلم کا، کیونکہ ان کی حدیث کی کتابیں ہیں نا. اور جن کا نام آپ لے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم اور یہ، ان کی تو حدیث کی کتابیں نہیں ہیں. ہاں ان سے آنے والی جو روایت ہیں جہاں اس کی ضرورت پڑے گی وہاں نام لیا جائے گا. اب کہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ امام موسیٰ کاظم یا امام رضا کی صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری تو امام بخاری کی ہے. مسند احمد کا نام لیں گے تو امام احمد کا نام لینا پڑے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام ہے، امام مالک کی الموطا امام مالک ہے. ایک طرف آپ کتابوں کے مصنفین کا کمپیریزن کریں گے راویوں کے ساتھ یا اہل بیت کے افراد کے ساتھ، تو وہ کیسی بات